زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علیکم ناظرین، جری حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امام حسن علیہ السلام کے موضوع کے حوالے سے اس کی دوسری قسط کہ جو رہبر معظم کی 150 سالہ کتاب میں جو ہے اس کو پیش کیا گیا ہے، اس کے اہم مطالب اور اس کی تجزیہ و تحلیل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے. یہاں پر رہبر معظم ان تحریک کے ادوار کا شمار کر رہے ہیں کہ جو ائمہ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے بعد جو اپنائی کہ دور جو تھا جس میں امام حسن علیہ السلام نے اسلامی حکومت کو تحریک میں تبدیل کیا، وہ پہلا دور کون سا تھا؟ وہ اموی دور تھا کہ جو امیر شام کے بعد اس کا بیٹا یزید اور پھر یزید کا بیٹا جو ہے وہ حاکم بنا اور اس نے اپنی حکومت جو ہے بنی مروان کو جو ہے وہ دے دی، اور پھر یہ دوسرا دور آغاز ہوتا ہے بنی مروان اور جو ہے بنی عباس کے ذریعے کہ یہ تحریک کے دوسرا دور ہے کہ جو باقی ائمہ نے جو ہے اس دور میں تحریک کو زندہ رکھا. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور کے اندر جو حکومتی سسٹم تھا انہوں نے اسلامی اقدار کو اپنے پیروں تلے پوری کوشش کی کہ رون چکے اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکے تھے. حکومتی سسٹم کے اندر اسلامی جو صرف ظاہری اسلام رہ گیا تھا، حقیقی اسلامی اقدار کسی طور سے جو ہے وہ حکومتی سسٹم کے اندر نہیں پائی جاتی تھی. نہ تبلیغی سسٹم تھا، نہ تربیتی سسٹم تھا، نہ سوشل سسٹم تھا، نہ اسلامی معاشرتی سسٹم تھا. سب جو تھی وہ ساری کی سارا تمرکز جو تھا وہ اقتدار اور عیش و نوش پر تھا ان سارے حکمرانوں کا اور ان سارے سلطنتوں کا. خاضع اور خواشے حاکم کی جگہ جو ہے وہ ایک متکبر اور ایک طاغوتی حاکم آ کے بیٹھ چکے تھے. اسی طرح یہ جو فتنہ برپا ہوا کہ جو طاغوتی عناصر تھے وہ حکومت اسلامی میں کے رنگ میں آ کر بیٹھ چکے تھے، اس کا دور ہی جو ہے وہ بنو امیہ کے دور سے آغاز ہوا تھا. اور یہ جو انہوں نے آغاز کیا تو یہ اگر ان تحریکوں کا مقابلہ، اگر ان چیزوں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا اور ان صلح امام حسن علیہ السلام ہمارے سامنے موجود نہ ہوتی تو ہم یہ دیکھتے کہ رفتہ رفتہ یہ ساری سلطنتیں اور یہ ساری جو ہے فاسد جو ہے نظام حکمرانی جو تھے وہ اس بات پر کامل طور سے جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے کہ وہ اسلام کی جڑوں کو بھی جو ہے اٹھا کر پھینک دیں. صرف یہ صلح امام حسن اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ایجاد ہونے والی ہر امام کے دور میں تحریکیں تھیں کہ جنہوں نے اسلام کی حقیقت کو زندہ رکھا، اسلام کے حقیقی اقدار کو اور پیغامات کو زندہ رکھا. اور سب کچھ کرنے کے باوجود بھی فاسد اسلامی سسٹم اور اسلامی حکومتی سسٹم جو طاغوتی سسٹم طاغوتی لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا وہ اس پر کامیاب نہ ہو سکے کہ اسلام کے حقیقی پیغام کو اور اسلام کے حقیقی مقصد کو کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ دفن کیا جائے. جب یہ صلح واقع ہوئی تھی ظاہر سی بات ہے یہ صلح بہت پیچیدہ اور حساس عمل تھا. بہت سارے سادہ لوگ افراد اس حکمت کو اور اس تدبیر کو نہیں سمجھ پا رہے تھے. ان کے لیے یہ بات گوارا کرنا آسان نہیں تھا کہ امام حسن علیہ السلام اپنی حکومت جو اتنی جد و جہد کے بعد امیر المومنین کو حاصل ہوئی تھی وہ معاہدے کے ذریعے جو ہے وہ دشمنوں کو دے دیں. لہٰذا امام حسن علیہ السلام پر بعض سادہ لوگ افراد نے اور سادہ افراد نے جو ہے تنقید کرنا شروع کر دی کہ جس پر امام حسن علیہ السلام نے کوئی خاص رد عمل نہیں دیا. صرف امام حسن علیہ السلام جو بھی ان سے سوال کرتا تھا امام حسن علیہ السلام ان سے جو ہے وہ جواب میں کہتے تھے کہ ما تدری، کہ تم کیا جانتے ہو، شاید لعلہ فتنۃ لکم، شاید یہ تمہارے لیے کوئی امتحان ہو، شاید اس میں تمہارے لیے کوئی مصلحت ہو، ومتاع الی حین، اور دشمن کے لیے صرف تھوڑی سی مہلت ہو.
یہ امام حسن علیہ السلام کا اکثر و بیشتر جواب ہوتا تھا جو بھی تنقید کرتا تھا. تو اس جملے کے اندر بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ شاید اس صلح میں تمہارے لیے کوئی امتحان ہو اور تمہارے لیے کوئی مصلحت ہو اور دشمن کے لیے ایک چھوٹی سی مہلت ہو. تو یہاں پر رہبر معظم فرماتے ہیں اس جملے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی نظریں جو تھیں وہ بہت ہی نزدیک کے مستقبل پر تھیں. وہ سمجھ رہے تھے کہ صلح حدیبیہ کی روح سے جو بات یہ کانٹریکٹ ہوا تھا کہ حاکم شام کے بعد ہمیں جو ہے وہ حکومت واپس ملے گی, تو امام حسن علیہ السلام لوگوں کو اس طرف متوجہ کر رہے تھے کہ اس طرف متوجہ رہو, اس وقت کے لیے تیاری کرو کہ جب تمہارے پاس یہ حکومت آ جائے اور اس چھوٹے سے عرصے کو اگنور کر دو, کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑے فتنے کو دور کر دیا ہے. اگر ہم اس فتنے کو دور نہ کرتے تو ہمیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا. کیوں؟ کیونکہ قریبی لوگ ساتھ چھوڑ چکے تھے, قریبی لوگ بک چکے تھے, معاویہ کی پروپیگنڈا مشین جو تھی کامیاب ہو چکی تھی امام حسن علیہ السلام کے لشکر کو تتر بتر کرنے میں. لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے لوگوں کو اس دور کے لیے آمادہ کرنا شروع کیا کہ جو امیر شام کے بعد والا دور تھا. اور اس کی تائید میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے جو ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں وہ جب فرماتے ہیں کہ حکومت اسلامی کا ملنا اہل بیت علیہ السلام کا حق واپس ان کو ملنا وہ قرار تھا 70ویں ہجری میں. 70ویں ہجری میں قرار تھا خدا کی طرف سے کہ ان کو اہل بیت علیہ السلام کو یہ امر حکومت جو ہے وہ واپس مل جائے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اسی برنامہ ریزی کے تحت, اسی حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کو آمادہ کر رہے تھے. اور اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ جب 70ویں ہجری میں مسلمانوں کو واپس جو ہے وہ حکومت اسلامی مل رہی ہو تو امام حسن علیہ السلام نے اس دور میں بالکل صحیح اور بہترین صلح کی اور معاہدہ کیا تاکہ 70ویں ہجری تک مسلمانوں کو دوبارہ آمادہ کیا جائے, بنیادیں دوبارہ محکم کی جائے تاکہ جو لوگ مخلص ہیں ان کو آگے لایا جائے, ایک ٹیم ورک بنایا جائے, ایک مضبوط جو ہے وہ حکومتی مشینری کو تیار رکھا جائے کہ جب 70ویں ہجری میں جو ہے وہ حکومت واپس ملے تو حکومت لینے کے لیے تیار ہوں اور بہترین طریقے سے ڈیلیور کریں اسلامی سسٹم کے تحت. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ خود ہی امام صادق علیہ السلام اس کی حدیث کے آگے کہتے ہیں کہ لیکن جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور لوگوں نے جو ہے امامت کی نصرت نہیں کی اور ولایت کی نصرت نہیں کی اور گناہ کا مرتکب ہوئے تو خداوند متعال کو غضب آیا اور خداوند متعال نے اس امر کو کہ لوگوں کی جس کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے جس کے اندر آسانیاں تھی اور لوگوں کے لیے جس میں بہتری تھی اس کو جو ہے وہ خدا نے جو ہے وہ ان لوگوں سے دور کر لیا, اس نعمت کو خدا نے لوگوں سے دور کر دیا. اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ مسئلہ جو تھا کہ حکومت اہل بیت علیہ السلام کی واپس ملنا اہل بیت علیہ السلام کو, وہ 140 صدی ہجری تک جو ہے وہ اس مسئلے کو خدا نے مؤخر کر دیا. لوگوں کی وظیفے ادا نہ کرنے کی وجہ سے, لوگوں کے اپنے واجبات ادا نہ کرنے کی وجہ سے, ولایت کی نصرت نہ کرنے کی وجہ سے, اور اس کے بعد بھی جو اب تک یہ امر واقع نہیں ہوا, امام زمانہ تک حکومت نہیں مل سکی. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور عام عمومی مسلمانوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی اور یوں یہ مسئلہ جو ہے تاخیر کا شکار ہوتا رہا. اور اگر ابھی بھی مسلمان اپنی حقیقی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دیں تو یہ امر جو ہے اسی وقت محقق ہو جائے گا اور اہل بیت علیہ السلام کی حکومت جو ہے وہ دنیا میں امام زمانہ کی سرپرستی میں قائم ہو جائے گی. آگاهانه مقاومت کردن، تکلیف را فهمیدن و ایستادن، این کار امام حسن یکی از شجاعانه ترین اقدام ها رو برای انجام این تکلیف انجام داد. چرا؟ برای خاطر این که به همه ائمه فقط دشمنان بودند که طعن می‌زدند، اما پیچیدگی کار امام حسن و ظرافت اون موضع اون چنان بود که حتی دوستان او هم به او طعن می‌زدند، نمی‌دانستند و به او یا مذل المؤمنین میگفتند، اما صبر کرد. امام حسن بعد از حادثه متارکه جنگ بنا کرد تشکیلاتگی و سازماندهی، اون کاری که تا اون زمان انجام نشده بود، لزومی هم نداشت، امکان هم نداشت. یک سازماندهی عظیم شیعی رو به وجود آوردن. این همون سازماندهیه که شما در کوفه، در مدینه، در یمن، در خراسان، در مناطق دوردست حتی نشانه های او رو میبینید زمان امام حسین.
و بعد از ماجرای شهادت امام حسین همون سازماندهی بود که ماجرای توابین رو به وجود آورد، ماجرای مختار رو به وجود آورد، ماجراهای فراوانی رو در دنیای اسلام ایجاد کرد که تا آخرم نذاشت آب خوش از گلوی خلفای بنی امیه پایین بیاد. این تشکیلات زمان امام حسین بود که امام حسین وقتی شهید میشد میدونست که دنبال خودش یه تشکیلاتی رو داره باقی میگذاره که اینها پرچم رو بالا نگه خواهند داشت و نمیگذارن که قضیه لوث بشه و حقیقت مکتوم بمونه. خود جو ہے وہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ جب شیعہ عمائدین میں سے بعض بزرگ شخصیتیں جیسے سلمان ابن سورت خزائی اور مسیب ابن نجبہ امام حسن علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ صلح کے بارے میں، تو آپ ان کو تنہائی میں لے جاتے ہیں اور ایک لمبی گفتگو فرماتے ہیں ان کے ساتھ. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ تینوں شخصیات امام حسن علیہ السلام اور دو وہ عمائدین اس کمرے سے باہر آتے ہیں تو ان دونوں کے چہرے اطمینان کے چہرے ہوتے ہیں، حشاش بشاش خوشحال چہرے ہوتے ہیں. اور تاریخ میں نہیں آیا کہ اندر کیا گفتگو ہوئی ہے، لیکن کچھ تاریخی موارد کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اس ملاقات میں، اس میٹنگ کے اندر امام حسن علیہ السلام نے ان شیعہ عمائدین کے ساتھ مل کے تشیع کی مخفی تنظیم کی بنیاد رکھ دی تھی کہ جو تشیع کے امور کو آگے بڑھاتی رہے گی اور حکومت اسلامی کے لیے آئندہ کوششیں کرتی رہے گی، بلند مدت، متوسط مدت یا کوتاہ مدت یا چھوٹی مدت یا مختصر مدت کے حوالے سے. وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے اندر ایک اہم مشکل یہ بھی تھی کہ سیاسی شعور بہت کم تھا، اس لیے لوگوں کو صلح امام حسن علیہ السلام کی پیچیدگیاں، اس کی گہرائیوں کو سمجھانا امام حسن علیہ السلام کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. لہٰذا آپ لوگوں کو یہ ارشاد کرتے تھے کہ آئندہ کے لیے منتظر رہو، آئندہ کے لیے آمادہ رہو. اگلا جو مرحلہ ہے اس امام حسن علیہ السلام کے باب میں، رہبر معظم ان دو عناصر کا جو ہے وہ مقابلہ اور مقایسہ کرتے ہیں، تقابل کرتے ہیں کہ جو ایک فاسد تحریک تھی کہ جو رسول گرامی کے زمانے میں جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور اس نے امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں زور پکڑا اور امام حسن علیہ السلام کو مجبوراً ان سے جو ہے معاہدہ کرنا پڑا اور حکومت اسلامی انہوں نے لے لی. اور دوسری حق کی تحریک جو رسول گرامی نے مکہ میں شروع کی اور جو مدینہ میں آ کے حکومت اسلامی میں بدل گئی اور امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد وہ دوبارہ تحریک میں بدل گئی. یہ ایک طرف فاسد تحریک ہے اور ایک طرف جو ہے وہ حق کی تحریک ہے. رہبر معظم اب ان دونوں تحریکوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور مقایسہ کرتے ہیں اور تقابل کرتے ہیں کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو حق کی تحریک ہے اس کے اندر سب سے اہم ترین عنصر، سب سے اہم ترین بنیاد اور سب سے کلیدی حیثیت جو ہے وہ دین کو حاصل ہے. دین سے مراد دینی پیغام، دینی اقدار، لوگوں کی زندگی میں دین، لوگوں کی شخصی ذاتی زندگیوں میں اور اجتماعی زندگیوں میں معاشرہ اسلامی میں دین کا حاکم ہونا سب سے اہم ترین عنصر ہے اس حق کی تحریک میں، سب سے اہم ترین جو ہے اس کی بنیاد ہے اس تحریک کی. جبکہ فاسد حکومت میں، فاسد تحریک میں جو اہم ترین بنیاد ہے وہ ہے اقتدار، دنیا پرستی، ہوا پرستی. ان کے علاوہ اس کے علاوہ اس تحریک میں کوئی اور ہدف نہیں ہے، نہ دین کا پرچم بلند کرنا اس تحریک میں ہدف ہے، جیسے کہ کربلا کے واقعے کے بعد یزید کی باتوں سے اور اشعار سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ اگلے درسوں میں بیان کریں گے کہ کوئی دین پر اعتقاد نہیں تھا اور نہ ہی دین کی کوئی پرچم بلند کرنے کی کوئی جو ہے وہ ان کے پاس ہدف تھا، بلکہ صرف ہدف کیا تھا؟ خاندانی سلطنت اور شخصی اقتدار کو جو ہے وہ حاصل کرنا، ذاتی اقتدار کے مزے لوٹنا اور عیش و عشرت سے پیش کرنا. جب بھی کہا گیا کہ خلافت جو تھی ملوکیت میں بدل گئی امام حسن علیہ السلام کے بعد. بہرحال حالانکہ دونوں طرف ظاہری اسلام موجود تھا، ادھر بھی ظاہری اسلام تھا حق کی تحریک میں بھی اور باطل کی تحریک میں بھی ظاہری اسلام تھا، لیکن حق کی تحریک میں ظاہری اسلام کے ساتھ ساتھ حقیقی اسلام کی روح بھی موجود تھی. لیکن فاسد تحریک میں صرف ظاہری اسلام تھا اور اس کے اندر جو تھی وہ طاغوت چھپا ہوا تھا، اس ظاہری اسلام کے اندر طاغوت چھپا ہوا تھا. لہٰذا سادہ لوگ افراد کے لیے بہت مشکل تھا دونوں کے درمیان فرق کرنا، دونوں کی شناخت حاصل کرنا، کیونکہ دونوں طرف تہجد گزار لوگ نظر آ رہے تھے، دونوں طرف جو ہے وہ سجدہ ریز نماز خوان اور جو ہے
وہ اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے لوگ نظر آ رہے تھے. یہاں پر جو تیسری جو خصوصیت انہوں نے بتائی حق پرستی کی تحریک کی وہ یہ کہ ان کے اصول، وہ جو حق پرست تحریک تھی وہ اصول پرست تحریک تھی، اصولوں کی بنیاد پر قائم تھی. اگر وہ اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتی تھی، وہ اگر وہ یہ دیکھتی کہ اصولوں پر حکومت حاصل کرنے سے ہمیں بعض اصولوں پر سمجھوتا کرنا پڑے گا، تو انہوں نے حکومت کو دھتکار دی، انہوں نے حکومت نہیں لی، انہوں نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. لیکن دوسری تحریک میں صرف اور صرف اقتدار پرستی، دنیا پرستی، شہوت پرستی تھی. کسی بھی اصول کو کوئی اصول نہیں تھا. وہ اصول جو انہیں اقتدار تک پہنچا دے ان کا اصول تھا، اور وہ اصول جو انہیں اقتدار تک نہیں پہنچائے ان کا اصول نہیں تھا. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باطل تحریک نے مختلف حربے اپنائے اس حقیقی تحریک اور حق کی تحریک کو مغلوب کرنے کے لیے، ظاہری شکست سے دوچار کرنے کے لیے، کہ جس پر کہ یہاں پر رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جو ان کے مختلف حربے تھے وہ کیا تھے؟ وہ طاقت کا اظہار تھے. وہ بے پناہ طاقت کا اظہار کرتے تھے، ہیبت کا اظہار کرتے تھے، لوگوں پر اپنا رعب اور دبدبہ جو ہے وہ جماتے تھے، اور کبھی کبھار بے رحمی کا بھی جو ہے وہ اظہار کرتے تھے اور لوگوں کو بے رحمی سے قتل کرتے تھے. یہاں تک کہ امیر المومنین کے بعض صحابیوں کو تاریخ میں لکھا ہے کہ باقاعدہ زندہ ان کو جو ہے وہ تلوار سے ان کی بوٹیاں بنا دی گئیں، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے زندہ حالت میں. اس طرح بے رحمی کے ذریعے جو ہے اپنا رعب اور دبدبہ، اپنا خوف بٹھایا گیا لوگوں کے اوپر. اسی طرح جو دوسرا ہتھیار ہوتا ہے وہ دولت اور پیسہ ہوتا ہے فاسد تحریک کا. وہ کہ لوگوں کو خریدتی ہے. کوئی ایسا راوی، کوئی ایسا مشہور قاری، کوئی ایسا بڑی اہم شخصیت نہیں تھی اس زمانے کی کہ جس کو خریدنے کا امکان ہو اور انہوں نے خریدا نہ ہو، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے اپنے مقاصد تک رسائی حاصل نہ کی. اور تیسری خصوصیت جو ہوتی ہے فاسد حکومت کی، جو ان کے حربے ہوتے ہیں، تیسرا حربہ ہوتا ہے سیاست بازی، یعنی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا، مکاری کے ذریعے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرنا کہ جو ایک عام انسان، ایک سالم انسان، ایک عقل رکھنے والا انسان، ایک جو ہے عزت رکھنے والا انسان ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتا ہے. جیسے کہ انہوں نے اس طرح کے پروپیگنڈے جو ہے وہ مشہور کیے ہوئے تھے کہ جب امیر المومنین کی محراب عبادت میں شہادت ہوئی تو شام کے لوگوں کے لیے تعجب تھا، یہ بات باعث تعجب تھی کہ آیا امام علی علیہ السلام جو ہے نماز بھی پڑھتے تھے یا نہیں. اس طرح کا پروپیگنڈا تھا. اسی طرح جو 80 سال شہادت امیر المومنین کے بعد آپ کی شخصیت پر باقاعدہ لعن طعن کروائی گئی ہر جمعے میں، اور اس کو واجب کی حیثیت دی گئی. یہ اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے گئے فاسد تحریک کی طرف سے حقیقی اسلام کو جو ہے وہ دبانے کے لیے، اسے دفن کرنے کے لیے. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے خلاف حدیثیں گڑوائی گئیں اور اپنی شان میں جو ہے حدیثیں لکھوائی گئیں. یہ جو ہے وہ حربے تھے مختلف فاسد تحریک کے. اس کے مقابلے میں حق کی تحریک کے کیا جو ہے طریقہ کار تھا، کیا طرز عمل تھا، اس کے حوالے سے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جو حق کی تحریک کا جو پہلا جو ہے وہ طرز عمل تھا وہ تھی مقاومت. ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہنا، استقامت دکھانا، یہ مقاومت تھی. اور یہ مقاومت جو ہے یہ ضروری عنصر ہوتا ہے کسی بھی حق کی تحریک کا. اور بعض لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا تاریخ میں کہ امام حسن علیہ السلام نعوذ باللہ جنگ سے ڈر گئے، یا وہ عیش و عشرت کے کثرت ازدواج دامن میں جا کے جو ہے وہ گھر گئے، اس وجہ سے انہوں نے حکومت کو چھوڑ دیا. حالانکہ خود امام حسن علیہ السلام جو ہے مشہور جنگجو ہیں اسلام کے، حالانکہ ان کا نام نہیں آتا کہیں بھی کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جنگیں نہیں کی، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام جوانی سے لے کے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو میدان جنگ میں آگے نہیں بھیجتے تھے، اور اپنے دوسرے فرزندوں کو آگے بھیجتے تھے، اور کہتے تھے کہ باقی بچے میرے بچے ہیں لیکن یہ دو بچے حسن اور حسین رسول اللہ کے بچے ہیں، اور میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے، میں نے اپنے بچوں کو ان بچوں پر قربان کرنا ہے. لہٰذا امام حسن علیہ امام حسین علیہ السلام کو زیادہ وہ جنگوں میں نہیں بھیجتے تھے. لیکن بہرحال پھر بھی بعض اوقات جنگ جمل میں اور جنگ صفین میں امام حسن علیہ السلام نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے، اور تاریخ میں یہ پوری طرح ثبت ہے. اسی طرح جب تیسرے خلیفہ کی جو ہے وہ بغاوت کے خلاف بغاوت ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے باقاعدہ حسنین علیہ السلام کو بھیجا ان کی حفاظت کے لیے، اور وہاں پر انہوں نے ان لوگوں کا مقابلہ کیا
کہ جہاں پر کوئی بھی حفاظت کرنے کو حاضر نہیں تھا خلیفہ کی، کوئی بھی ڈر رہے تھے لوگ کہ ہم جائیں گے تو ہم قتل کر دیے جائیں گے، لیکن وہاں پر حسنین علیہ السلام گئے اور اس خوف کے عالم میں جو ہے انہوں نے وہاں پر جو ہے امیر المومنین کے حکم کی تعمیل انجام دی۔ لہٰذا یہ شوشہ چھوڑنا کہ امام حسن علیہ السلام جنگ سے ڈر گئے تھے، یہ بہت ہی بے بنیاد جو ہے بات ہے۔ اس کے علاوہ جو افواہ اڑائی گئی تاریخ کے اندر کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ازدواج کرنے والے تھے، اس لیے آپ حکومت سے کوئی خاص جو ہے وہ لگاؤ نہیں رکھتے تھے، تو یہ بات بھی تاریخ کے اندر جو ہے وہ سراسر ایک جھوٹ اور افتراء ہے، اور اس کو تاریخی دلائل کے ذریعے اپنی جگہ پر ثابت کیا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے چہرے کو ایک روشن چہرے کو، ایک نورانی چہرے کو مسخ کرنے کی دشمنوں کی طرف سے یہ کوشش کی گئی آپ کے خلاف۔ اس کے علاوہ جو دوسرا طرز عمل ہوتا ہے حق کی تحریک کا، وہ ہوتا ہے تبلیغ، یعنی تبلیغ، ابلاغ کرنا، پیغام کو پہنچانا، حقیقی پیغام کو، حقیقی اسلام کو لوگوں کے گھر گھر تک پہنچانا، صحیح موقف کو پہنچانا، اور اس پر سمجھوتا نہیں کرنا، اس پر باقاعدہ صراحت کے ساتھ اور واضح انداز میں لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرنا۔ یہ دوسرا طرز عمل ہوتا ہے فاسد حکومتوں کے مقابلے میں حق کی تحریک والوں کا، اور وہ لوگ اس پیغام کو نہیں چھپاتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس پیغام کو اگر چھپا دیا گیا تو دین کی جڑیں جو ہیں وہ قربان ہو جائیں گی اور حق کی بنیادیں جو ہیں وہ لرز جائیں گی، لہٰذا وہ ہمیشہ حق کا اظہار کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں اور اس کو پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے بیانات میں جو تنقید ہے حکومت پر، وہ اس طرح موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام نے بھی اس طرح اس تند و تیز انداز میں جو ہے حکمرانوں کو نشانہ نہیں بنایا اپنے زمانے کے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے کبھی اس پر سمجھوتا نہیں کیا، اپنے موقف کو ہمیشہ سے جو ہے وہ بیان کیا اور سامنے والوں کی غلاظت کو، سامنے والوں کی خامیوں کو، ان کے نقائص کو اور ان کے عیوب کو ہمیشہ لوگوں کے سامنے آشکار کیا۔ تیسرا جو طرز عمل ہے حق کے حکومت والوں کا، وہ ہے حق کی تحریک والوں کا، وہ کہ وہ اقدار کی حفاظت کرتے ہیں، اصولوں کی حفاظت کرتے ہیں، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ چاہے اس کی کتنی قیمت ہی کیوں نہ دینا پڑے، چاہے حکومت ہی سے جو ہے ہاتھ دھونا پڑے، لیکن وہ اصولوں پر اصولوں کو قربان نہیں کرتے۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنیاد تھی وہ بنیاد قرار پائی کہ اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنا، وہ صلح امام حسن علیہ السلام کی بنیاد رکھی گئی صلح امام حسن پر، اور اس سے پھر آئندہ آنے والے ائمہ نے اس بنیاد کو جو ہمیشہ فالو کیا کہ اصولوں پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اب یہاں پر رہبر معظم جو ہے اس مرحلے پر آتے ہیں کہ کیا وجہ بنی کہ جو حق کی تحریک والے جو حق پرست لوگ تھے وہ لوگ ظاہری طور سے شکست کھا گئے اور انہیں مجبوراً صلح کرنی پڑی۔ سب سے پہلی وجہ جو آپ فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ عمومی سوچ میں بصیرت کی کمی ہونا۔ عوام جو تھی سادہ لوگ، عوام تھی سیاسی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، اب آسانی پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے تھے، کسی بات کو سن کر افواہ اڑ جاتی تھی اور سب اس کے معتقد ہو جاتے تھے۔ لہٰذا ایک سب سے بڑا عنصر یہ تھا کہ عوامی سوچ کے اندر جو ہے وہ گہرائی اور بصیرت کا نہ ہونا، بے بصیرتی جو ہے وہ سب سے بڑا عنصر تھی حق کے تحریک کی شکست، ظاہری شکست کا۔ دوسری بات کہ یہ لوگ جو تھے مادی خواہشات کے اسیر ہو گئے تھے، لوگ اب جنگ اور جہاد کی طرف رغبت نہیں کر رہے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ بس ہمیں عیش و عشرت کرنے دو، ہمیں کیا کام جہاد سے، ہمیں کیا کام لڑائی سے اور قتال سے، اور اس عنصر سے پھر فاسد حکومت آتی تھی، فاسد تحریک آتی تھی اور استفادہ کرتی تھی، لوگوں کو دنیاوی خواہشات فراہم کرتی تھی اور انہیں خریدتی تھی اور انہیں بے پناہ مال و دولت دیتی تھی تاکہ وہ اپنے عقائد کا سمجھوتا کریں اور اپنے اصولوں کا سمجھوتا کریں اور حق کی تحریک کے ساتھ نہ رہیں۔ اس کے بعد ان دونوں تحریکوں کی آپس میں کیا طرز عمل رہا؟ جو فتنہ گر تحریک تھی، جو فاسد تحریک تھی، اس کا طرز عمل یہ رہا کہ صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام کا پھر بھی ظاہری احترام جو تھا وہ ملوز خاطر رکھا گیا، اور تدبیر یہ تھی کہ کیونکہ ہم نے ان سے صلح کی تو وہ لوگ مجبور تھے امام حسن علیہ السلام کے ظاہری احترام کو جو ہے وہ ملوز خاطر رکھنے کے لیے، لیکن اندرونی طور سے وہ جو ایک خاص بغض رکھتے تھے اور کینہ رکھتے تھے اہل بیت علیہ السلام سے، ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ ظاہری طور سے ان کے احترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اندرونی طور سے ان کی شخصیت کو جو ہے مسخ کر دیا جائے۔
ختم کر دیا جائے اور ان کی شخصیت کو جو ہے وہ عالم اسلام کے اندر بہت ہی کمزور کر دیا جائے. جبکہ حق پرست گروہ نے کیونکہ اس نے صلح کی تھی اور اپنے شرائط کے اوپر صلح کی تھی تو وہ کسی بھی طور سے ڈرنے والا نہیں تھا فاسد گروہ سے. وہ ہمیشہ اپنے حق کا اظہار کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوئی ہے اور ہم نے صلح جو ہے مجبوری میں کی ہے, حق ہمارا ہے حاکمیت کا, اور ہم نے صلح کے اندر یہ بات طے ہو چکی ہے کہ حاکم شام کے بعد حکومت جو ہے وہ واپس پلٹے گی اہل بیت علیہ السلام کی طرف, اور یہ صلح جو ہے یہ وقتی مجبوریوں کے تحت کی گئی ہے. اور اسی طرح سامنے والے جو فاسد حکمرانوں تھے ان کے کرتوتوں کو کھولا جاتا تھا, لوگوں کو بیان کیا جاتا تھا, ان کے مسائل اور ان کی عیوب کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کیا جاتا تھا, ان سے ڈرے بغیر, ان سے خوف کھائے بغیر. اور یوں یہ تحریک جو تھی اس نے زور پکڑا, اور یہ تحریک جو تھی بعد کے ادوار کے ائمہ میں اسی طرح جو ہے وہ چلتی رہی, اور ائمہ نے اسی تحریک سے استفادہ کیا ہر دور میں اپنے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے. یہاں تک کہ کبھی کبھار حکومت سے اتنا نزدیک پہنچ جاتے تھے کہ جیسے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں ولایت احدی حاصل کر لی, انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اس امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں. لیکن اسی وقت جو ہے وہ جیسے ہی کوئی امام نزدیک پہنچتا تھا حکومت کے, اسے قید کر دیا جاتا تھا یا اسے زہر دے کر شہید کر دیا جاتا تھا. بہرحال اس تحریک کا آغاز جو صلح سے ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حق کا روشن چہرہ جو ہے روز بروز واضح تر ہوتا گیا, اور فاسد تحریک والے اور فاسد جو حکمران تھے اور طاغوتی حکمران جو تھے ان کے چہرے روز بروز مسخ ہوتے گئے. یہاں تک کہ آج کے دور میں حسین زندہ ہے, حسن زندہ ہے, اہل بیت علیہ السلام, علی زندہ ہے, اہل بیت علیہ السلام زندہ ہے, ان کے احترام عالم اسلام کے اندر موجود ہے, ان کے چاہنے والے کروڑوں اربوں میں لوگ ہیں, لیکن دوسری تحریک کے چاہنے والا کوئی نہیں, حتیٰ کہ ان کی مزار پر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. حالانکہ ابھی تک لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اربوں لوگ جو ہیں اسے لا تعلق ہے, ان کا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن ان نورانی شخصیتوں کو کہ جن کے اوپر لعن طعن کروائی گئی, جنہیں شہید کیا گیا, جنہیں مجبور کیا گیا صلح کرنے پر, آج وہ زندہ ہیں, آج وہ حیات جاودہ حاصل کر چکے ہیں اور انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. پوری انسانیت ان کو اپنا مشعل راہ مانتی ہے. یہ وہ نتائج تھے کہ جو صلح امام حسن علیہ السلام کے ذریعے ہم سب کو نصیب ہوئے, اور آج بھی جو ہم اس دین پر جو ہے وہ قائم ہے وہ صلح امام حسن علیہ السلام کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ عرائض آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گے. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے اور کمنٹ سے آگاہ کرتے رہیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.